سیکھیں گے رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اس کی پہلی 4 آیات مبارکہ ہم تلاوت کریں گے. بڑے غور سے اس کو سنیے گا اور میں چاہوں گا کہ بیٹی میرت تلاوت میں رہنمائی کرے. رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اس کی پہلی 4 آیت مبارکہ تلاوت کریں گے یا نہیں پڑھتے اس کے ساتھ ایک ہو جائے. خداوند کے کلام میں اعمال 10 باب اس کی پہلی 4 آیات. کیسے آپ ایک کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اتیانی کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیراتیں یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. خداوند کے پاک نام کے سب بولے آمین. آمین. یہ بچوں کو خاموش کروائیں تھوڑی دیر کے لیے. خدا کے کلام میں سے جن آیات کو تلاوت کیا گیا ہے یہ رسولوں کے اعمال ہے اور لوکا طبیب کے نام سے جو ایک انجیل مقدسہ ہے وہ اس انجیل مقدسہ کا مصنف ہے اور اس کی یہ دوسری کتاب رسولوں کے اعمال ہیں. یاد رکھیں رسولوں کے اعمال یہ یسوع مسیح کے صعود فرمانے کے بعد 63 عیسوی یعنی کہ بعد از مسیح میں اس کی تصنیف ماضی وجود میں آئی اور اس کا ایک خاص مقصد تھا جو اس پوری کتاب کے چوگرد جو ہے ایک بات کے وسیلہ سے اس کا احاطہ کرتی ہے. یعنی کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے جس کے چوگرد یہ ساری رسولوں کے اعمال کی جو بک ہے جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمارے پاس یہ ملتی ہے اس کا مرکزی جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے انجیل مقدسہ کا فاتحانہ پھیلاؤ. یعنی کہ اس میں ابتدائی مسیحی کلیسیا کے وسیلہ سے جو کام ہوئے کس طرح منسٹری ورک یا مشن ٹورز یا انجیل کا جو پھیلاؤ ہے کیسے 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 بڑھا. حالات سازگار نہ تھے اور انجیل کا پھیلاؤ بھی بڑا مشکل تھا. یوں کہہ لیں کہ اس وقت مسیحت کا آغاز تھا. یہ جو خدا کا بندہ لوکا جو کہ پیشے کے لحاظ سے طبیب تھا یہ ایک ماہر لکھائی کے طور پہ نام کے جانا جاتا تھا. اسے ایک محتاط مورخ کا لقب بھی دیا جاتا تھا اور علم الہی سے زیادہ واقف اسے مانتے ہیں مفسرین جو ہیں. اور اس نے ابتدائی کلیسیا کو بڑی ترتیب کے ساتھ انجیل کے پھیلاؤ کو بڑی ترتیب کے ساتھ اس خدا کے بندہ نے اس کو رقم کیا ہے روح القدس کی رہنمائی میں. یہاں پر ایک ایسا واقعہ ایک ایسا ذکر جس کو 4 آیات مبارکہ میں تلاوت فرمایا گیا
اس میں ایک بڑی خاص ابھرتی ہوئی چند چنیدہ باتیں ہیں. ایک ایسا شخص جو نہ کہ نبی ہے، جو نہ ہی کوئی پادری ہے، جو نہ ہی کوئی بشپ ہے، بلکہ ایک جاب ہولڈر ہے، ایک پیشہ ورانہ وہ نوکری کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور وہ ایک علاقہ کیسریا میں مقیم ہے. اس کا نام کورنیلیس ہے، اور اس کا شعبہ جو ہے وہ آرمی سے ہے، اور ایک صوبیدار کے عہدے پر وہ فائز ہے. اور صوبیدار جو ہے وہ اپنی پلٹن کا سردار بھی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی سے یہاں پر باہر ذاکر ہوتا ہے، دیگر لوگوں جو اس سے ریلیٹڈ ہم کو پتا ہوگا، 100 تقریباً لوگ اس کی پلٹن میں اس کے انڈر ہوتے ہیں. اب اس کی جو پلٹن ہے وہاں پر نام رکھے جاتے ہیں، اور اس پلٹن کے باہر نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں پلٹن ہے، یہ فلاں پلٹن ہے، اور اس کی پلٹن کا نام اطالیانی تھا. اس کی چند خصوصیات بائبل مقدسہ ہم تک پہنچاتی ہے کہ بندہ پیشے لحاظ سے ایک نوکری کرتا ہے، اپنے گھر کی کفالت کے لیے مشقت بھی کرتا ہے، تو بھی اس میں جو تمام تر خصوصیات ہیں وہ سنیے گا. پہلی بات وہ کیا تھا کہ وہ دیندار تھا. اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے، اپنے آقا سے جس کا وہ پیروکار ہے، اس کو وہ دل و جان سے پیار کرتا ہے، اور اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو وہ بہتر طور سے جانتا بھی ہے. دوسری بات لکھا ہے کہ وہ اپنے گھرانے سمیت خداوند سے ڈرتا تھا. اب عموماً آپ دیکھیں گھرانوں میں تو کچھ لوگ، ان کی فیملی میں کچھ لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور کچھ نہیں ڈرتے. اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ چرچ میں آنا پسند نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یا جو لوگ آ جاتے ہیں وہ برکت کے لیے آ جاتے ہیں، جو نہیں آتے اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم خدا کی حضوری میں جائیں. خاندان میں عموماً ایسا اکثر ہوتا ہے کہ چند لوگ چرچ کو، خدا کی ہیکل کو، خدا کے گھر کو، خدا کے مذبح کو اہمیت دیتے ہیں، اور ان کو سارا دن اس بات کی تڑپ رہتے ہیں کہ کیسے وہ وقت ہو کہ ہم وہاں پر پانی ذرا ٹھنڈا تھوڑا سا سافٹ کر کے لگے. تو وہاں پر آپ کو یہ اکثر ملے گا کہ گھرانوں میں لوگ جو ہیں، کچھ افراد جو ہیں وہ عبادت کو اہمیت دیتے ہیں، کچھ افراد جو ہیں وہ اس کو کچھ اتنا خاص اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، اور دیگر طریقہ سے کچھ نہ کچھ کوئی ریزن ڈھونڈتے ہیں کہ آج یہ کام ٹال جائے. وہ لیٹ ہو گیا جی، لائٹ کو نہیں سی جی، یہ ہو گیا تھا جی. لیکن یہ جو بندہ ہے، یہ ہے تو اپنی نوکری میں معمول، اس کا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ہی مصروف ہے. بھائی 100 بندے کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. میں نے ایک ایسٹیمیٹڈ بتایا کہ پلٹن کا سردار ہے، اور اس نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ بتانا ہے، یہ کر وہ کر. یہاں پہ جیسے کہ پنجاب پولیس میں ہمارے یہاں پر کچھ بہادر نوجوان جو ملک کی، قوم کی خدمت کے لیے ہمارے لیے یہاں پر تعین کیے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر سے آرڈرز ملتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو صوبیدار ہے، یہ اپنی پلٹن کے تمام تر نوجوانوں کو یہ وہاں پر آرڈر کرتا ہے، اور اس کے وسیلہ سے وہ پلٹن کے سارے کام جو ذمہ داریاں حکومتی پالیسی کے مطابق ہوتی ہیں وہ اس کو سر انجام دینے کے لیے ہر وقت سوچتا ہے. لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی یہ بندہ دیندار ہے.
اتنی مصروفیت کے باوجود یہ اپنے گھرانے سمیت خداوند سے ڈرتا ہے، یعنی کہ خداوند کا وقت خداوند کو ہی دیتا ہے۔ اور آگے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ بات جی آگے ذرا دیکھیے گا، بڑی خاص بات ہے، میں آپ کو جو چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ جی اور یہودیوں کو بہت جی نہیں، ابھی اس کا آدھا حصہ رہتا ہے، سیکنڈ اس کی میں نے جو بات بتائی ہے پچھلی آیت میں آدھا میں نے بتایا ابھی۔ چیز سنیے گا بڑے غور سے۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا جی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ دیندار تھا، وہ دیندار تھا، ابھی اور آپ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ یہاں تک میں نے سمجھایا، ابھی اس کے دو حصے بھی باقی ہیں اسی ورس کے، ذرا پڑھیے گا۔ اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا۔ ہاں، وہ اس وقت میں جو راجو وقت وہ مقرر کردہ کچھ بھی کرنسی تھی، اس میں سے وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا، جو ضرورت مند تھے ان تک پہنچتا تھا، جس وہ لائق تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ میں جو مجھ سے کمزور ہیں، جو ضرورت مند ہیں، وہاں پر میں یہ کروں۔ جی اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ یہ بڑا مشکل سا کام ہے، ہر وقت وہ دعا کرتا تھا۔ اچھا برابر دعا کرتا، یہ ہر وقت دعا کرنے سے کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا ہو جو ہر وقت دعا کرتا؟ میں اس کی تھوڑی سی ٹرم آپ کو سمجھانے لگا ہوں، جو مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا دیگر کسی وسیلہ سے مجھے دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں، یا آپ کو میں بات سکھانے لگا، بڑی خاص ہے۔ ایک موبائل کسی کے پاس ہے تو میں آپ کو یہ بتانے لگا کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا، اس کا میں یہ بتاتا ہوں، اور آپ اس کو تھوڑا سا انجوائے بھی کریں گے۔ ہر وقت دعا سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ بندہ نوکری بھی نہیں کرتا ہوگا، وہ کسی کو پاس بیٹھتا بھی نہیں ہوگا، تو بس دعا ہی کرتا ہوگا۔ میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کیسے وہ ہر وقت دعا کرتا تھا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، یہ جو ہماری بہنیں ان کو اس کا اندازہ ہے، یہ بچے آج کل سوتے بڑا لیٹ ہے، تو یہ اوپر وہ جو کمبل وغیرہ وہ لے کے تو اس میں وہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، تو پتہ وہ سو گیا تو بعض اوقات کبھی بات آتی ہے تو پھر وہ ماں کہتی ہے کہ ہر ویلے موبائل چ بڑے ہی رہتا ہے، کہتے ہر ویلے دے چ لگے ہی رہتا ہے۔ تو کیا وہ اور کچھ نہیں کرتا؟ کھانا نہیں کھاتا، وہ کہیں پہ مہمان نہیں جاتا، وہ اسکول نہیں جاتا، وہ پڑھتا نہیں ہے۔ یہ وہ ڈرم ہے کہ سب سے زیادہ جو لگاؤ تھا وہ اسی میں تھا، ہر وقت دعا کے لیے تڑپتا تھا، جہاں موقع ملتا تھا دعا میں جھک جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ بندہ ہر وقت دعا ہی دعا کرتا ہے، جب بھی سے فری دیکھتے ہیں یہ خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے اور خدا کے نام کو جلال دیتا ہے۔ یہ ہے ہر وقت دعا۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ کویسچن کر دیا تو میں کہا میں تو دنیا تو پادری بھی نہیں کہتا، ساری دیہی ہر رات 24 گھنٹے لگے رہتے، ہر وقت تو تب ہی ہے نا، ہر وقت میں 24 گھنٹے شامل ہیں، 12 ماہ 365 گھنٹے۔ تو وہاں پہ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے، میں اس بات کو سنا رہا تھا۔ ہر وقت کیسے؟ ہر وقت ایسے کہ جب بھی اسے موقع ملتا ہے، جب وہ کام بھی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہی بات ہے، خداوند تو میرا محافظ، خداوند تو میرے ساتھ ہے۔ تو وہ ہر وقت دعا کی طرف میں کھوج لگاتا ہے، کب میں دعا کروں۔ اور میری اور آپ کے علاقہ نے یسوع ناصری نے یہی تو بات کی ہے، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ تو یسوع مسیح کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ اب ہم بچوں کے لیے جاب بھی نہیں کریں، ان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم کھانا بھی نہیں بنائیں، ان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی میں ڈزیا کے بھی نہیں لگیں، ان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس آپ اور کچھ نہیں کرنا، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ کہ آپ کا مسئلہ کتنا بھی بڑا کیوں نہیں، تو کرنا کیا ہے؟ دعا کی ہاللیلویا، دعا کے اثر سے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ، ہاللیلویا۔ یہ ایک بڑا لطیف مسئلہ ہے، دعا ہمارا خدا سے کنیکشن،
دعا کے لفظی مطلب کیا ہے؟ دعا کے لفظی مطلب کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا، یعنی کہ وہ خدا سے باتیں ہی کرتا رہتا تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ مطلب ہے. آپ یہ نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے تو 100 بندے کی تو اس پہ ڈیوٹی ہے، اس کے پاس ذمہ داری ہے، اور اس کی کوشش یہی ہے کہ میں یہ سارے کام بھی ذمہ داری سے کروں، لیکن جو تڑپ ہے، جو تار ہے، وہ روح اور سچائی سے معمولی کی تار ہے، جو خدا جیسے دعا کو لوگ پسند کرتا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے کہ ایسے دعا کو لوگ میری حضوری میں، اور یقیناً دعا کے سبب سے عمر کی درازی ہوتی ہے. اگر یہ سایہ بن عموس جو ہے وہ دیوار کی طرف ہاتھ لگا کر الٹے منہ ہو کر یہ نہ کہتا کہ خدا تم میری دعا کو سن، تو 15 برس کی عمر کا اضافہ بھی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. دعا کا فائدہ ہے. آپ یہاں پر دعا کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے، خدا آپ کے مسئلوں کو حل کرے، خدا آپ کے گھرانوں کو برکت دے، خدا آپ کی کمزوریوں کو دور کرے. تو یہ بندہ ترقی پہ ترقی کیوں پاتا تھا؟ کیونکہ ہر وقت ہاللیلویا یعنی کہ خدا سے ہی باتیں کرتا رہتا تھا. ہاللیلویا. یہ نہیں ہے کہ اللہ جی ہوں اکثر اوقات تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ جی بادشاہ تو آپ نے چھٹی نہیں ہوتی، ویکھو نا ہی اسلامی چھٹی پاکستان چ رہنے ہیں تو ساڈا تو ٹائم نہیں لگتا. نالے بالاں دی روٹی کمانا بھی عبادت ہی ہے. روٹی جو کھانا کھلانے کا طریقہ نا، یہ تو جانور بھی اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. ہمیں خدا نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو پالنا کے کوئی نیا کام نہیں کر رہے. اگر آپ چڑیا کو گھونسلے میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لا کے اس کو ڈالتی ہے. کیوں؟ پالنے کا ڈھنگ اور اسے اڑنے کا ڈھنگ. آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ آپ پہ فرض ہے. آپ ان کو فیڈ کرتے ہیں، یہ آپ پہ فرض ہے. تو یہ فرض تو ہم نے خود ہی لیا ہوا ہے. کیسے؟ تو اپنے منہ کے پسینے، تو یہ تو اس پہ فرض ہو گیا، تو یہ تو کرنا ہی ہے. لیکن خدا کا جو مقصد ہے، جو پرپس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا نے اس لیے بنایا کہ ہم اس کی عبادت کریں. پہلی بات کہ وہ دیندار تھا، اپنے مذہب کو، خدا کی آواز کو درست طریقے سے سمجھتا تھا. اگر وہ سمجھتا تھا، جب ہم اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو یقیناً پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. اس نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ اس نے جانا، اس نے اپنے بچوں میں ڈلیور کیا. تو پھر جب بچوں نے بھی جانا تو سب خدا سے ڈرتے اور اس کے خوف میں رہتے ہوئے اس کی ہیکل میں وقت پر پہنچتے، اور گھر میں بھی وہ اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں. ہاں یہ بھی روٹی کھانی میرا کمر نہیں ہلے پہنچے کام تے اکٹھے بیٹھ کے کھاواں. کتنی والد کو تڑپ ہوتی ہے کہ میرا کمر ابھی واپس نہیں لوٹا تو ہم کٹھے بیٹھیں گے تو پھر ذرا ڈنر ہوگا، اچھا ذرا سافٹ ہوگا. تو اس طرح کی طرف دعا ملنی چاہیے. ہاللیلویا. مل کر خدا سے باتیں کریں. چلو چھٹو پر ہمارے صاحب ٹی وی بیندنے پہ تو ہی دعا کرو جڑے کام اپنے گھرانے سمیت خدا کی حضوری میں رہیں. یقیناً خدا آپ کو سرفراز کرے گا، یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا. ہاللیلویا. اور اپنے وقت میں اپنے لحاظ سے وہ جہاں کہیں مناسب سمجھتا وہاں پر وہ اس وقت میں، کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب شریعت رائج تھی، تو اس وقت خیرات کا عام روٹین تھا. اور یہ چیریٹی آج بھی لازم ہے. کیسے؟ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران 3 بڑے کام کیے.
जो उसकी मिनिस्ट्री, उसके मिशन वर्क का हिस्सा थे, तो तब ही हम उसके फॉलोअर हैं। अगर पहली बात तालीम देना, दूसरी बात मौजज़ात करना, तीसरी बात जरूरत को पूरा करना। ये उसी वक्त भी था और फिर मेरे यीशु मसीह ने भी इसका साबित कर दिया कि जहां पर मौजज़े की जरूरत है वहां पर शिफाओं को जारी किया, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चला दिया और फिर गमज़दों को तसल्ली दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया। और फिर जहां पर खुराक की बार आई वहां पर शागिर्दों ने कहा है उस्ताद तू इनको खाने को, मैं उन्हें मशवरा दे रहा निकाले ना निकालना ही यीशु ने क्या कहा, तुम इनको खाने को। मुबारक है तू कायनात के बादशाह जो जमीन से इंसान के लिए। तो फिर क्या हुआ, बरकत चाहिए। तो बरकत चाहने के बाद फिर 5000 लोग जो थे वो तखमीनन जो 5 थे, लेकिन याद रखें मुफस्सिरीन के मुताबिक बुजुर्ग बच्चे औरतें ऐड नहीं हुई तो वो तकरीबन 20,000 के लगभग लोग थे। यीशु हमारी फिक्र भी करता है। अगर हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं तो फिर हमें तालीम को आम करना है, गॉस्पेल मूवमेंट को पाकिस्तान में मूव करना है और फिर मौजूदात के लिए खुदा की हजूरी में इस बात को हमने कुव्वत लेकर इख्तियार के साथ अबलीस को डांटना है। और फिर चैरिटी जो अगर खुदा हमें नहीं फिक्र करता है हमें दूसरों की फिक्र करना है। हालेलुया। वो खैरात भी करता था। यहाँ पर इसके अभी मैं खसूसियात बता रहा हूँ, इसकी जो आगे बरकत है वो आपको बताऊंगा मैं क्या है। अब तीसरा पहर है। तीसरा पहर किसे कहते हैं? जी और जिन्हों डीगर वाला लौटा भाई, सीधी सी बात है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तीसरे पहर उसने क्या किया, रोया में क्या साफ साफ, जरा बाइबल को साफ साफ देखें, साफ साफ क्या देखा, खुदा का फरिश्ता उसी के पास आया। ये 4 काम उसमें थे। यहाँ पर ये नबी नहीं है, पादरी नहीं है, रोजेदार नहीं है, ये कोई पैगंबर भी नहीं है, लेकिन ये अपने काम में अगर मुखलिस है, खुदा के साथ ये मुखलिस है। तीसरे पहर पूरी बाइबल में कोई भी ये साबित नहीं कर सकता सिवाय इस सूबेदार कर्नेलियस के। किसी पर इस लड़के वेले में कोई फरिश्ता राया में साफ साफ सामने आकर कह दे, ए कर्नेलियस, खुदा का फरिश्ता। और ये बंदा करता क्या है, अपनी नौकरी करता है। इसने सब कुछ छोड़कर वहां पर पैरवी नहीं की, लेकिन ये असूल और ज़वाबत के साथ खुदा के साथ है। खुदा का फरिश्ता तीसरे पहर साफ साफ दिखाई दिया, आंखें खुलियां जाए। हालेलुया। यहाँ पर भी देखें, कोई चौथे पैर किसी ने दिया, किसी ने रात में दिया, किसी ने दोपहर लौटे ले कले जो आते हैं ना को नबी ना जे दूजा में से कोई नबी है तो कोई दीगर उनकी मुकद्दसीन है। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने मजहब से, अपने मसलक से ये वफादारी के साथ चलता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है, किताब मुकद्दस को जानता है। खुदा के खौफ में इसने अपने आप को भी रखा है, अपने घराने को भी रखा है और अपने बच्चों को, बीवी को लेकर ये बैठता है और खुदा को वक्त देता है, हर वक्त दुआ करता है और चैरिटी भी करता है। इस वजह से खुदा का फरिश्ता, खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा है और वो क्या कहता है, ए कुरनेलियस, उसने जब गौर से देखा फरिश्ता जहां पर भी नाज़िल हुआ है आगे से डरा है समय ना कहीं पर भी देखे, लिखा कि मरियम ने फरिश्ते को देखा वो डर गई। पिछले दिनों हम कज़ात में से सीख रहे थे, वो भी घबरा गया, डर गया। ऐ कुरनेलियस, जब वो डर गया तो उसने फिर बात की कि ऐ कुरनेलियस, तेरी दुआएं और तेरी खैरातें यादगारी के लिए खुदा
होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरी दुआएं जो हैं वो मैंने सुन ली है। मैं तेरी दुआओं का रद्द नहीं करूंगा, मैं तेरी दुआओं का जवाब दे रहा हूं। ये फरिश्ता तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ताली किसे बजानी है तो सही तरह सारे बजा लो एक अदा जी। अगर बरकत मिले गल नहीं तो जरूर जाओ खुदा दे जलाल ली। हालेलुया, हालेलुया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਲਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਦਬ ਕੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਚੋਖਾ ਨਾ ਚੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ तेरी दुआएं और तेरी चैरिटी जो है मेरे हुजूर मकबूल है। बेशक तू मेरी रिसालत नहीं करता, बेशक तू जॉब होल्डर है, बेशक तू कॉन्ट्रैक्टर है, बेशक तू किसी भी शोबे से डॉक्टर है, तबीब है, डिस्पेंसर है, कुछ भी है, लेकिन सबसे लाजिम क्या है कि तुझे दीनदार होना है, तुझे दुआ में रहना है, तुझे अपने घराने समेत खुदावंद की हजूरी में रहना है। फिर तेरी दुआएं जो है मेरी हजूरी में, हालेलुया, हालेलुया, तेरी दुआएं जो है मेरी हजूरी में मकबूल होगी। काफी रजाई च पिया नहीं मकबूल होगी। कई सुबह सुबह काम करते हैं पूरी ढाई उत्ते लैके फटाफट दुआ च विनती करके जिवें हाज़री लवाग नहीं निकलता, लो जी ले लो जी मैं चल जाऊँ। खुदा को उसके दर्जे पर, अव्वल दर्जे पर, हालेलुया, हालेलुया। देखिए खुदा की मोहब्बत है, सब कुछ उसने फरमाया और वो बन गया, लेकिन मुझे और आपको खुदा ने आपने, हालेलुया, हालेलुया। उसकी अगापे मोहब्बत है, इससे बढ़कर भी एक और है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने आखिरी फसा पर एक ऐसा काम किया जो हम पर फर्ज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे याद में जब भी इकट्ठे हो मेरी मौत का इजहार करो, जब भी इकट्ठे हो तुम ये पाक मेज की रस्म करो। और पाक मेज की रस्म पर शरीक होने के लिए एक कानून आयद है कि वो शख्स तौबा याफ्ता, फिर वो पाक मेज पर वो अपनी जिंदगी में यीशु मसीह में नया मखलूक हो, नए सिरे से पैदा हो चुका हो, वो मौरूसी गुनाह से आजाद हो चुका हो, और फिर इसके लिए बपतिस्मा तौबा करना ये लाजिम है, फिर हम मसीह में नया मखलूक होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने फिर ये कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। आज हम उसी की हज़ूरी में, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और उस सुबह कर दीजिए इसकी बरकत को अपनी जिंदगी में फील करें कि अगर एक नौकरी वाला बंदा खुदा से इतनी बरकत को खुदा अपने फरिश्ते को उस पर भेज रहा है, तो आज आप भी जॉब होल्डर हैं, किसी ना किसी शोबे से मुंसलिक हैं, आपके घरानों के लिए भी खुदा की बरकत सेम है। और आपकी तमाम तर चैरिटीज, तमाम तरह आपकी दुआएं, तमाम तरह आपकी मुनाजातें जो आप उसकी हज़ूरी में हैं, वो यकीनन मेरे खुदा के पास है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की हज़ूरी में इसका सारा जलाल यीशु दे।
सारी सी तारीफ सुने। पास्टर हारून के साथ मिलकर सुने हुए कलाम के लिए खुदा की बरकत है, खुदा का शुक्र है। जलाली आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो वाकई में अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से हमसे बातचीत करता, हमसे हम कलाम होता है। और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो कलाम मुकद्दस के सबब से हमारी कान छाट करता, हमारी तरबियत करता, हमारी गाइडेंस करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम जो हमारे कब्रों के चिराग और हमारे रास्ते की रोशनी है। और खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा आज तेरे कलाम के सबब से यीशु मसीह नासरी के नाम में बंधन टूटे, यीशु मसीह नासरी के नाम से जकड़े रहाई